معروف صحافی جاوید چودھری نے انکشاف کیا ہے کہ امریکی خط قرار دیے جانے والا سائفر آرمی چیف جنرل قمر باجوہ نے 11 مارچ 2022 کو کابرا ایئر بیس پر J-10C لڑاکا طیاروں کی لانچنگ کے موقع پر عمران خان کے حوالے کرتے ہوئے کہا تھا کہ آپ کے غیر ذمہ دارانہ بیانات کا نتیجہ سامنے آ گیا ہے، لہٰذا آپ اپنی گفتگو میں احتیاط کریں۔ لیکن عمران نے پاکستان میں امریکہ کے سفیر کی جانب سے لکھا جانے والا سائفر اپنے سیاسی فائدے کے لیے استعمال کرنے کا فیصلہ کیا اور اسے امریکی دھمکی آمیز خط بنا دیا، لیکن ان کا یہ جھوٹ اب آڈیو لیکس کے بعد بے نقاب ہو چکا ہے۔ اپنے تازہ سیاسی تجزیے میں جاوید چودھری یاد دلاتے ہیں کہ مارچ 2022 تک اسد مجید امریکہ میں ہمارے سفیر تھے۔ ان کی مدت ملازمت ختم ہو رہی تھی، انہوں نے الوداعی ملاقاتیں شروع کر دی تھی۔ 7 مارچ کو امریکہ کے اسسٹنٹ سیکرٹری ڈونلڈ لو کے ساتھ ان کا الوداعی لنچ تھا، جس کے دوران انہوں نے شکوہ کیا کہ میری مدت ختم ہو گئی، لیکن آپ نے صدر جو بائیڈن کی ہمارے وزیر اعظم سے بات نہیں کروائی۔ یہ بات سنتے ہی ڈونلڈ لو نے شکوے کی پٹاری کھول دی۔ ان کا کہنا تھا کہ عمران نے 2020 کے امریکی صدارتی الیکشن میں ڈونلڈ ٹرمپ کو سپورٹ کیا تھا۔ آپ لوگوں کی طرف سے امریکہ مخالف ٹویٹس بھی آتی رہی ہیں۔ اس کے علاوہ عمران نے فلاں جگہ پر یہ کہہ دیا اور فلاں جگہ پر یہ کہتے رہے، لہٰذا میں صدر کو کس منہ سے فون کرنے کا کہتا۔ بہرحال یہ میٹنگ ختم ہو گئی۔ سفیر اسد مجید نے واپسی پر ملاقات کا احوال لکھا اور سائفر سیکرٹری خارجہ سہیل محمود کو بھجوا دیا۔ یہ وہی سائفر ہے جسے بعد میں عمران خان نے امریکی دھمکی آمیز خط قرار دیا تھا۔ جاوید چودھری کے مطابق پاکستانی سفیر اسد مجید نے اپنے سائفر کے آخر میں لکھا کہ ہمارے امریکہ کے ساتھ تعلقات خراب ہو رہے ہیں، امریکی انتظامیہ ہم سے ناراض ہے، ہمیں اپنی سفارتکاری پر توجہ دینی ہوگی۔ پروٹوکول کے مطابق ہمارے سفارت خانوں کے زیادہ تر مراسلے سیکرٹری خارجہ DGISI اور GHQ جاتے ہیں۔ آرمی چیف کا اسٹاف مراسلہ پڑھ کر اہم ترین پوائنٹس کی سمری بناتا ہے اور یہ سمری بعد ازاں آرمی چیف کو بھجوا دی جاتی ہے۔ یہ مراسلہ بھی پروسیس سے گزر کر آرمی چیف تک پہنچ گیا۔ 11 مارچ 2022 کو کابرا ایئر بیس میں J-10C لڑاکا طیاروں کی لانچنگ تھی۔ وزیر اعظم اور آرمی چیف دونوں اس تقریب میں مدعو تھے۔ جنرل باجوہ نے وہاں یہ مراسلہ وزیر اعظم کو دیا اور ان سے کہا کہ سر میں آپ کو بار بار عرض کر رہا تھا آپ ٹویٹس اور بیانات میں احتیاط کریں، آپ اپنی مرضی کریں گے لیکن کھلے عام بات نہ کیا کریں، آپ اب اس کا نتیجہ دیکھ لیں۔ وزیر اعظم نے مراسلہ کھولا، پڑھا، مسکرائے اور آرمی چیف سے کہا کہ جنرل صاحب اس قسم کے مراسلے آتے رہتے ہیں، آپ اسے سیریس نہ لیں، اور ساتھ ہی کاغذ لپیٹ کر جیب میں ڈال لیا۔ عمران نے بعد ازاں 27 مارچ کو پریڈ گراؤنڈ کے جلسے میں ایک کاغذ لہرا کر کہا کہ باہر سے حکومت گرانے کی سازش ہو رہی ہے، ہمیں لکھ کر دھمکی دی گئی ہے۔ جاوید چودھری کہتے ہیں کہ وزیر اعظم کی تقریر حیران کن تھی۔ وزارت خارجہ سے لے کر GHQ تک ہر جانب افراتفری بچ گئی اور دھمکی اور سازش کی تلاش شروع ہو گئی۔ تحقیق کے بعد پتہ چلا کہ یہ کاغذ وہی تھا جو آرمی چیف نے کابرا میں وزیر اعظم کو دیا تھا اور یہ سائفر یا مراسلہ نہیں تھا، یہ محض سمری تھی اور یہ مختلف دفتروں اور میزوں سے ہوتی ہوئی آرمی چیف تک پہنچی تھی اور آرمی چیف نے وہ گڈ فیتھ میں وزیر اعظم کو دکھائی تھی، مگر عمران نے اسے سیاسی کارڈ بنا دیا۔ سینئر صحافی کہتے ہیں کہ یہ کہانی کا ایک حصہ تھا۔ اب دوسرا حصہ بھی ملاحظہ کر لیجئے۔ 28 ستمبر 2022 کو عمران خان اور پرنسپل سیکرٹری اعظم خان اور 30 ستمبر کو عمران خان، شاہ محمود قریشی اور اسد عمر کی آڈیو ریکارڈنگ لیک ہوئی۔ یہ آڈیوز وزیر اعظم ہاؤس میں ریکارڈ ہوئی تھی اور ان میں عمران خان اپنے پرنسپل سیکرٹری سے کہہ رہے ہیں کہ اب ہم نے اس ایشو پر صرف کھیلنا ہے، نام نہیں لینا امریکہ کا، صرف کھیلنا ہے۔ اس کے بعد پرنسپل سیکرٹری وزیر اعظم کو مشورہ دیتے ہیں کہ آپ میٹنگ بلا لیں، اس میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور فارن سیکرٹری سہیل محمود یہ خط پڑھ دیں، میں اسے ریکارڈ پر لے آؤں گا، منٹس میرے ہاتھ میں ہیں، میں خط کو دھمکی آمیز بنا دوں گا۔ عمران خان میٹنگ کی وجہ پوچھتے ہیں تو پرنسپل سیکرٹری بتاتے ہیں کہ ہمارے پاس خط کی آفیشل کاپی نہیں ہے، ہمیں اسے آفیشل بنانے کے لیے میٹنگ کرنا چاہیے، وغیرہ وغیرہ۔ بقول جاوید چودھری، آپ اب اگر جنرل باجوہ اور عمران خان کی کابرا ملاقات اور خط کی بیک گراؤنڈ کو ذہن میں رکھ کر اس گفتگو کو تجزیہ کریں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ وزیر اعظم کو جو ہی سمری ملی انہوں نے اسی وقت اس پر کھیلنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ انہوں نے اس کھیل میں اپنے پرنسپل سیکرٹری کو شامل کیا اور اعظم خان نے انہیں سمری کو آفیشل بنانے کا مشورہ دینا شروع کر دیا۔ دوسری آڈیو میں عمران خان شاہ محمود قریشی اور اسد مجید کو اعتماد میں لیتے ہیں اور اسد عمر کہتے ہیں کہ یہ تو میٹنگ کی ٹرانسکرپشن ہے، یہ لیٹر نہیں، اور عمران کہتے ہیں کہ آپ اسے چھوڑ دو۔
पब्लिक को लेटर और ट्रांसक्रिप्शन का फर्क पता नहीं। अब सवाल पैदा होता है कि क्या इसके बाद मीटिंग हुई थी और क्या इसमें सेक्रेटरी खारिजा ने वो साइफर पढ़ा था। मेरी मालूमात के मुताबिक मीटिंग हुई थी, लेकिन सेक्रेटरी खारिजा ने साइफर पढ़ने से इनकार कर दिया था। उनका कहना था कि मैं सरकारी हैसियत में ये नहीं कर सकता। सिफारत खानों के साइफर सेक्रेटरी खारिजा के लिए होते हैं। हम सिर्फ साइफर की समरियां बनाकर मुताल्लिका महकमों को भिजवाते हैं। हम अपना सिस्टम किसी के लिए भी ओपन नहीं कर सकते। वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी ने बाद हज़ार सेक्रेटरी खारिजा पर दबाव डाला और सेक्रेटरी खारिजा ने ऑफिशियल चैनल से साइफर की समरी वजीर आजम हाउस भिजवा दी और ये समरी अब रिकॉर्ड से गायब है। बहरहाल किस्सा मुख्तसर, वजीर आजम ने परेड ग्राउंड के जलसे में समरी लहराई और इसे लेटर करार दे दिया था। ताहम असल साइफर 31 मार्च 2022 को कौमी सलामती कमेटी के इजलास में सामने आया था। ये इजलास इमरान के मुतालबे पर बुलाया गया था। साइफर की कापी तमाम शुरका के सामने रखी गई थी, लेकिन ना तो वो इसकी कापी साथ ले जा सकते थे और ना ही इसके नोट्स बना सकते थे। इसे सिर्फ पढ़ा जा सकता था और वो पढ़ा गया। मीटिंग के आखिर में एक मुतफ़िका एलानिया भी जारी किया गया, जिसमें यह डिक्लेयर किया गया कि पाकिस्तान के खिलाफ कोई गैर मुल्की साजिश नहीं हुई। इस मीटिंग के बाद वजीर आजम और आर्मी चीफ की मुलाकात भी हुई थी और इमरान ने यकीन दहानी कराई थी कि बात अब यहाँ खत्म हो जाएगी। इसके बाद तमाम लोग खुशी खुशी घरों को वापस लौट गए, लेकिन बात यहाँ पर खत्म नहीं हुई। वो खत मुरासला या साइफर आगे बढ़ता चला गया। फिर इस खत से न्यूट्रल्स का ताना निकला और इंपोर्टेड हुकूमत के हैशटैग ने भी जन्म लिया। इस हुकूमत से मीर सादिक और मीर जाफर भी पैदा हुए। इसी साइफर से गद्दारी और साजिशी बयानिया भी बना और आखिर में इमरान खान ने इससे गीदड़ भी निकाल लिया। ताहम अच्छी बात यह है कि हाल ही में लीक होने वाली इमरान की ऑडियोज ने इनके झूठ का पर्दा फाश कर दिया है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।